السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. اور ایک بہت شدید آج کل جو ایک ایریٹنٹ سامنے آیا ہوا ہے وہ نیب کی طرف سے آیا ہوا ہے. نیب نے لوگوں کو بقول لوگوں کے ہراساں کرنا شروع کیا ہے، اور اب ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈویالہ صاحب جو ہیں انہوں نے نیب کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور انہوں نے اس کے بعد 2 متواتر پریس کانفرنس بھی کی ہیں. اور آج مختلف لوگوں کو نوٹس بھی وصول ہو رہے ہیں کہ کسی کو نیب سے کوئی شکایت ہے تو وہ سینٹ سے، پاکستان کی سینٹ سے رابطہ کرے. سلیم مانڈویالہ صاحب اس وقت میرے ساتھ ہیں، موجود ہیں فون لائن پہ. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا وجہ ہے کہ ان کو یہ ایکسٹریم سٹیپ لینا پڑا پاکستان کے ایک ادارے کے خلاف. سر السلام علیکم. السلام علیکم مبشر صاحب. سر یہ کیا ہوا، آپ نے کیا کر دیا سر؟ مبشر صاحب میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں کچھ میڈیا میں یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ میں یہ چیز کر رہا ہوں کیونکہ نیب میری انویسٹیگیشن کر رہا ہے. میں آپ کو فرینکلی بتاؤں، جو اعجاز ہارون ہے جن کا کیس نیب نے چلانا شروع کیا اور ان کے پرائیویٹ پلاٹس جو انہوں نے بیچے، تو اس سے مجھے انہوں نے کنیکٹ کیا، میرے بھائی کو کنیکٹ کیا، پھر مجھے کنیکٹ کیا اور کہا جی آپ یو ور دی فیسیلیٹیٹر. اور وہ پرائیویٹ پلاٹس تھے، وہ پرائیویٹ پلاٹس انہوں نے بیچے ایک پرائیویٹ اینٹی کو. اب مسئلہ کیا ہے کہ پرائیویٹ لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرنا، پرائیویٹ لوگوں کی ڈیلز میں گھسنا، پرائیویٹ لوگوں کے ریٹرنز میں جانا، پرائیویٹ لوگوں کی کمپنیز میں جانا، ایسی سی پی میں گھسنا، کیا یہ، میں صرف جاننا چاہتا ہوں کیا یہ نیب کا مینڈیٹ ہے؟ نیب اس لیے بنائی گئی تھی کہ پرائیویٹ بزنس کو چیک کرے، کون کتنا ٹیکس پے کر رہا ہے اس کو چیک کرے، کون کتنا پراپرٹی ٹیکس پے کر رہا ہے، کون کتنے میں پلاٹ بیچ رہا ہے. مطلب نیب واز نیور مینٹ فار دس. تو میں یہ اتنے لوگوں سے سن چکا تھا تو میں نے کہا جی اب انف از انف. somebody needs to stand up and tell NAB that you have to stop all this that you are doing. اور یہ پہلے آپ کو یاد ہوگا والنٹیئر ریٹرن اسکیم ہوتی تھی، اس کے اندر یہ لوگوں کو بلا کے پیسے لے لیتے تھے اور کیس بھی نہیں بناتے تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے، میٹر کلوز کر کے فائل اور پیسے ریکور کر لیتے تھے جو ان کو ریکور کرنے ہوتے تھے، اور 20% نیب کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتے تھے. اب وہ جب کورٹ نے، سپریم کورٹ نے وہ ختم کی، بلا کے ان کو کہ یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے، جس آدمی کو آپ اٹھا لیتے ہیں ان سے پھر آپ والنٹری ریٹرن وی آر کرتے ہیں اور پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا وی آر کو. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پلی بارگین شروع کر دی، اور پلی بارگین بھی وہی لائنز پہ ہو رہی ہے. صرف ڈفرنس یہ ہے کہ وہ جب پلی بارگین کر لیتے ہیں، آدمی کو توڑ لیتے ہیں، اس کو گرا دیتے ہیں، اس کی حالت خراب کر دیتے ہیں، اس کے بعد جا کے وہ پلی بارگین وہ جمع کرا دیتے ہیں نیب کورٹ کے اندر. نہ وہ آدمی جاتا ہے، نہ اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی تم نے یہ پلی بارگین کی یا نہیں کی، کیوں کی، کس وجہ سے کی، اور وہ جا کے جمع کرا دیتے ہیں. اور جی وہ کہتے ہیں جی ہم نے خربوں روپے، اربوں روپے جمع کر لیے. کوئی پوچھ نہیں رہا کہ بھائی یہ اربوں روپے آپ نے کس سے جمع کیے، کیسے جمع کیے، کیا کیسز تھے یہ. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی نیب بنی تھی کرپشن کو پکڑنے کے لیے، اینڈ وی آر آل فار اٹ، آئی ایم آل فار اٹ کہ آپ کرپشن پکڑیں، گورنمنٹ کے کانٹریکٹس کی کرپشن پکڑیں، گورنمنٹ کے ریونیو کی کرپشن پکڑیں. آپ پرائیویٹ بزنس میں پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ کیا کرپشن پکڑ رہے ہیں؟ مطلب کیا چیز یہ نیب کا کبھی نہ مینڈیٹ تھا نہ ہے، اور میرا صرف ان سے یہی اختلاف ہے، اور میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں. اچھا، لیکن اختلاف میں آپ اس حد تک گئے کہ آپ نے کہا جی میں آرمی چیف کو خط لکھوں گا. آپ آرمی چیف کو خط لکھیں گے، وہ انٹروین کریں گے تو سول اداروں کی سپریمیسی تو آپ خود کمپرومائز کر رہے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ سر میں آرمی چیف کو اس لیے خط لکھوں گا کہ آرمی چیف نے بلا کے بزنس کمیونٹی کو ایشورنس دی ہے. اگر وہ نہیں دیتے تو میں نہیں کہتا. بھائی اگر آپ نے ایشورنس دی ہے، آرمی ایز اے انسٹیٹیوشن، جوڈیشری ایز اے انسٹیٹیوشن، بیوروکریسی ایز اے انسٹیٹیوشن آر امپورٹنٹ پلرز آف پاکستان. جب یہ کسی کو انشورنس دیتے ہیں، پرائم منسٹر کسی کو انشورنس دیتے ہیں، اس کی کوئی ویلیو تو ہونی چاہیے نا مبشر صاحب. اگر اس کی بھی ویلیو نہیں ہے تو پھر کس کی ویلیو ہے پاکستان میں؟ کیا پرائم منسٹر کو تو آپ لوگ مانتے ہی نہیں، اب لگتا ہی ہے کہ آپ لوگ پی ڈی ایم میں. دیکھیں مبشر
مبشر صاحب وہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا, نہ میں اس پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ I don't want this issue to become part of politics. It has nothing to do with politics. It is purely to do with victimization of ordinary people of Pakistan. تو آپ کو یہ نہ ہو کہ آپ کو ریلیف مل جائے تو پھر آپ باقیوں کا بھول جائیں گے. سر میں اپنے ریلیف کی مجھے فکر ہی نہیں ہے, اور یہ میرے سے جب پریس کانفرنس ہوئی تب بھی میڈیا نے پوچھا کہ سلیم صاحب آپ تو لڑیں گے, وہ جو عام آدمی ہے اس کا کیا ہوگا. میں نے کہا جی میرا ایشو نہیں ہے یہاں. میں اور آپ امیجن کریں, آئی ہیو ریسیوڈ since my first press conference hundreds of calls starting from Quetta up till Karachi, up till KPK, all of Punjab, people calling کہ جی ہمارا یہ ایشو ہے, ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, ہمارا یہ ایشو ہے. ایک it has become a nightmare. بائی دا وے مجھے بھی کالز آ رہی ہیں لوگوں کی کہ جی سلیم آڈیو اللہ صاحب تک ہماری بات کرا دیں, ہمارے ساتھ نیب بڑی زیادتی کر رہی ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ کیوں کالیں آ رہی ہے. اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو why these people are calling. کوئٹہ سے ایک بندے کا فون آیا, سر مجھے نیب اٹھا کے لے گئی اور مجھے کہتی ہے آپ 22 لاکھ روپے جمع دیں ہمیں تو ہم آپ کی جان چھوڑیں گے. ایک فلان کہتا ہے جی مجھے آپ کمیٹی میں بلائیں, میں آ کے وہاں بتاؤں گا کون سے نیب کے آفیسر تھے, کون تھے. جس دن میں نے پریس کانفرنس کی, ایک بڑھا آدمی آ گیا وہاں پریس کلب اسلام آباد میں, وہ کہتا ہے سر میں بینکرپٹ ہو گیا ہوں نیب کی وجہ سے, انہوں نے مجھے بینکرپٹ کر دیا ہے, میری جائیداد بک گئی ہے, میرا سارا کچھ ہو گیا ہے. I don't know that person from anywhere. Who is that person? تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ایسے لوگوں کے فون آ رہے ہیں, ایسے لوگ مجھے مل رہے ہیں, کراچی میں مل رہے ہیں, اسلام آباد میں مل رہے ہیں, جہاں میں جاتا ہوں میرے سٹاف کو فون آ رہے ہیں. تو there is something wrong نا مبشر صاحب, میں یہی تو کہہ رہا ہوں. اچھا جی ٹھیک ہے, اب ایک پولیٹیکل سوال بھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا پی ڈی ایم کو اپنی ڈیزائرڈ رزلٹ مل سکیں گے؟ سر پولیٹیکل سوال تو اس پہ تو میں یہ کہوں گا کہ سر دیکھیں, پولیٹیکل موومنٹس ہر دور میں رہی ہیں, ہر وقت رہی ہیں, اور اگر it is through a political and a parliamentary system, it is fine. If they get results or they don't get results, it is still a political way of doing things. So I think there is nothing wrong in it. رائٹ ناؤ لاسٹ کویسچن سر, کہ کیا آپ کی وجہ سے نیب اپنی حرکات و سکنات بدلے گی کہ نہیں بدلے گی, یا پھر حکومت بدلنی پڑے گی نیب کے قوانین میں ترمیم کرنے کے لیے؟ بالکل سر, میں نے پرائم منسٹر کو یہی لکھا ہے. میں نے کہا سر put personal issues aside, look at legislation which can help people in Pakistan, which can tell NAB what they are supposed to do and what they are not supposed to do. And if they go beyond that, there should be accountability of NAB. جو ادارہ آپ کے ملک کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے, آپ اس کے ان لوگوں کے ایسٹس, ان کے ڈگریز, ان کے ڈومسائلز, ان کی پوزیشن, وہ تو کم سے کم آپ کلیئر کریں نا لوگوں کو کہ ہاں یار دیز پیپل آر کوشر ہو آر ڈوئنگ یور اکاؤنٹیبلٹی. 18 گریڈ 19 گریڈ کا آفیسر میرے سامنے بیٹھتا ہے, کہتا ہے مجھے آپ بزنس کیوں کر رہے ہیں, آپ چیک کیوں سائن کرتے ہیں آپ. میں نے تو کہا, میں آپ کو آپ کے تھرو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, جو میری انویسٹیگیشن ہوئی ہے نیب اس کو میڈیا میں ریلیز کر دے. جسٹ اس انویسٹیگیشن کو, کیونکہ ہر انویسٹیگیشن ریکارڈ ہوتی ہے نیب میں, وہ میڈیا میں ریلیز کر دے. وہ کیوں نہیں کرتی؟ میں اوپنلی یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں. I have nothing to hide. وہ نہیں کرتے ریلیز. اور ہمارے یہاں سینٹ میں جو انویسٹیگیشن ہوگی انشاءاللہ وہ ہم میڈیا کے سامنے کریں گے. There is nothing to hide. جو لوگ افیکٹیز ہیں, جو لوگ آئیں گے, وہ میڈیا کے سامنے دیکھے گی, سب پورا پاکستان دیکھے گا کہ ہم کس ٹائپ کی اوپن طریقے سے انویسٹیگیشن کریں گے. تو کیا There will be no قانونی طور پہ سینٹ کر سکتی ہے نیب کو انویسٹیگیٹ؟ دیکھیں سینٹ ہر ادارے کو کر سکتی ہے, صرف نیب کی بات نہیں ہے. ایف آئی اے کو ہم کرتے ہیں,
ہم ہر قسم کی ادارے، اسٹیٹ بینک آتا ہے ہمارے سامنے، SECP آتا ہے ہمارے سامنے، کوئی بھی ادارہ لے لیں آپ پاکستان کا، وہ سینٹ کمیٹی کے سامنے آتا ہے، اور کوئی بھی کمپلین آتی ہے، کوئی بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، وہ کمیٹی میں ہوتی ہے، اور کمیٹی باقاعدہ اس پہ رپورٹ ایشو کرتی ہے، جس پہ پھر گورنمنٹ عمل کرتی ہے. اینڈ دیٹ از دا پارلیمنٹری سسٹم. یہ کہنا کہ جی میں نہیں آؤں گا، مجھے کوئی بلا نہیں سکتا، آئی ایم سوری، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. ایوری بڈی از آنسریبل. تو اگر چیئرمین نیب نے انکار کر دیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کا بھی طریقہ ہے، کوئی اگر نہ آئے تو دیٹ از آلسو لیٹ ڈاؤن ان دا پروسیجر. اوکے. سلیم مانڈی والے صاحب، we'll follow the procedure. تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے. Thank you, sir. آپ سن رہے تھے سلیم مانڈی والے صاحب کی باتیں، بڑے غصے میں ہیں، بہت پھٹے پڑے ہیں اور نیب کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور بقول ان کو سینکڑوں کمپلینٹس نیب کے حوالے سے آ رہی ہیں، اور اب وہ سارے کو ڈیٹا بیس کر کے اب نیب کو، اس کے اہلکاروں کو، خاص طور چیئرمین نیب کو، اب وہ سینٹ انویسٹیگیٹنگ کمیٹی کے سامنے لے کے آنا چاہ رہی ہیں. کیا ہوتا ہے اس سے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. بٹ اسٹے ٹیون ٹو دا چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگر آپ کو شکایت ہے نیب سے کوئی تو آپ بھی ہمیں فارورڈ کریں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو ہم آپ کی کمپلینٹ فارورڈ کر دیں. اللہ حافظ.